بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بہلول دانا کا نام تو آپ نے سنا ہوگا۔ خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں بغداد میں ایک درویش رہتے تھے۔ ان درویش کا نام بہلول دانا تھا۔ وہ اکثر ایسی حرکتیں اور ایسی باتیں کرتے تھے کہ جو بظاہر سمجھ میں نہ آتی تھیں۔ بھوک لگتی تو بھری مجلس میں کچھ لے کر کھانا شروع کر دیتے۔ نیند آتی تو چاہے کوئی امیر یا غریب پاس بیٹھا ہو وہاں پاؤں پھیلا کر لیٹ جاتے تھے۔ ان باتوں سے بعض لوگ انہیں بہلول دیوانہ کہتے اور بعض بہلول دانا کہتے تھے۔ دوستوں، ان کا کوئی بھی گھر کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ تارک الدنیا درویش تھے۔ وہ شہر میں ننگے پاؤں گھومتے رہتے تھے۔ بعض لوگ انہیں مجذوب کہتے تھے کہ یہ اللہ کی تجلیات اور اس کے عشق میں گم رہتے تھے۔ بہت کم لوگوں کی طرف وہ دیکھتے تھے یا بات کرتے تھے، اور جب بھی لوگوں کی طرف منہ کرتے، کوئی بھی بات کرتے تو علم اور حکمت اور دانائی کی باتیں کرتے تھے۔ ان کا اصل نام وہب بن عمرو تھا۔ ایک بار حضرت شیخ جنید بغدادی سفر کی نیت سے بغداد روانہ ہوئے۔ حضرت جنید کے کچھ مرید ان کے ساتھ تھے۔ حضرت جنید بغدادی نے مریدوں سے پوچھا کہ تم لوگ بہلول کا حال معلوم ہے؟ کیا تم اسے جانتے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ حضرت وہ تو ایک دیوانہ ہے، آپ اس سے مل کر کیا کریں گے؟ تو شیخ نے جواب دیا، ذرا بہلول کو تلاش کرو، میرا کام ہے۔ مریدوں نے شیخ کے حکم کی تعمیل کی اور جستجو کے بعد انہوں نے ایک صحرا میں بہلول کو ڈھونڈ نکالا اور شیخ کو لے کر وہاں پہنچ گئے۔ شیخ نے جب بہلول کو دیکھا کہ وہ تو سر کے نیچے اینٹ رکھے لیٹے ہوئے ہیں، شیخ نے سلام کیا تو جواب دیا اور پوچھا کہ تم کون ہو؟ شیخ نے جواب دیا کہ میں جنید بغدادی ہوں۔ بہلول دانا نے کہا کہ اے ابو القاسم، تم ہی وہ بغدادی ہو جو لوگوں کو بزرگوں کی باتیں سکھاتے ہو؟ جنید بغدادی نے کہا کہ جی ہاں، میں ہی وہ بغدادی ہوں۔ اس پر بہلول دانا نے پوچھا کہ اچھا، تم کھانے کا طریقہ جانتے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ جی ہاں، میں جانتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ بیان کرو، کیا طریقہ ہے کھانے کا؟ تو حضرت جنید بغدادی نے کہا کہ جی، بسم اللہ پڑھتا ہوں اور اپنے سامنے کی چیز کھاتا ہوں، چھوٹا نوالا بناتا ہوں اور آہستہ آہستہ چباتا ہوں، دوسروں کے نوالوں پر نظر نہیں ڈالتا، اور کھانا کھاتے وقت اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ جو لقمہ کھاتا ہوں الحمدللہ کہتا ہوں، اور کھانا کھانے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی ہاتھ دھوتا ہوں۔ یہ سن کر بہلول اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنا دامن جنید بغدادی کی طرف پھٹک دیا اور پھر کہا کہ تم تو انسانوں کے پیر اور مرشد بنے پھرتے ہو، اور حال یہ ہے کہ کھانا کھانے کا طریقہ بھی نہیں جانتے۔ یہ کہہ کر بہلول نے اپنا رستہ لیا۔ حضرت جنید بغدادی کے مریدوں نے کہا کہ یا حضرت، یہ تو دیوانہ ہے، آپ اس کی باتوں میں کیوں آ رہے ہیں؟ تو حضرت شیخ بغدادی نے کہا کہ دیوانہ تو ہے، مگر اپنے کام کے لیے ہوشیاروں کے بھی کان کاٹتا ہے، آؤ اس کے پیچھے جائیں، مجھے اس سے کام ہے۔ بہلول ایک ویرانے میں پہنچ کر بیٹھ کے جنید بغدادی ان کے پاس پہنچے اور بہلول نے پھر وہی سوال کیا کہ کون ہو تم؟ شیخ نے کہا کہ جی، میں شیخ جنید بغدادی ہوں جو کھانا کھانے کا طریقہ نہیں جانتا۔ بہلول نے کہا کہ اچھا، تم کھانا کھانے کے آداب سے تو ناواقف ہو، گفتگو کرنے کا طریقہ تو جانتے ہی ہوگے؟ تو شیخ نے جواب دیا کہ جی جانتا ہوں۔ بہلول نے کہا کہ بتاؤ کہ کس طرح بات کرتے ہو؟ جنید بغدادی نے کہا کہ میں بے موقع اور بے حساب نہیں بولتا، ہر بات ایک انداز میں کرتا ہوں، سننے والوں کی سمجھ کا اندازہ لگا کر خلق خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے احکامات کی طرف لوگوں کی توجہ دلواتا ہوں، اور یہ خیال رکھتا ہوں کہ اتنی باتیں نہ کروں کہ لوگ مجھ سے بیزار ہو جائیں۔ بہلول نے کہا کہ کھانا کھانے کے آداب تو ایک طرف رہے، تمہیں تو بات کرنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا۔ پھر یہ بات کہہ کر بہلول نے ایک طرف منہ کیا اور چل دیے۔ مریدوں سے تو دوستوں خاموش نہ رہا گیا۔ وہ بولے، یا حضرت، یہ تو دیوانہ ہے، آپ اس سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ آپ نے کہا کہ مجھے اس سے کام ہے، تم لوگ نہیں سمجھو گے۔ اس کے بعد شیخ نے پھر پیچھا کیا۔ بہلول نے کہا، تمہیں کھانا کھانے اور بات کرنے کے آداب معلوم نہیں، سونے کا طریقہ تو تمہیں معلوم ہی ہوگا۔ شیخ نے جواب دیا، جی ہاں معلوم ہے۔ بہلول نے کہا، اچھا بتاؤ تو تم کس طرح سوتے ہو؟ حضرت جنید بغدادی نے دوستوں کہا، جب عشاء کی نماز اور درود و استغفار سے فارغ ہوتا ہوں تو سونے کے کمرے میں چلا جاتا ہوں، اور ساتھ ہی انہوں نے وہ آداب بیان کیے جو انہیں بزرگان دین کی تعلیم سے حاصل ہوئے تھے۔ بہلول نے کہا کہ تم تو سونے کے آداب بھی نہیں جانتے۔ یہ کہہ کر بہلول نے جانا چاہا تو حضرت جنید بغدادی نے ان کا دامن پکڑ لیا اور کہا کہ اے حضرت، میں نہیں جانتا، اللہ کے واسطے مجھے سکھا دیں۔ کچھ دیر بعد بہلول نے کہا کہ جتنی باتیں تم نے کی ہیں سب بات کی باتیں ہیں، سب بات کی چیزیں، اصل بات مجھ سے سنو۔
کھانا کھانے کا اصل طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے حلال کی روزی ہونی چاہیے، کیونکہ اگر تمہاری روزی میں حرام کی آمیزش ہو جائے تو جو آداب تم نے بیان کی ہیں ان کے برتنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ شیخ بغدادی نے بے ساختہ کہا، جزاک اللہ خیر۔ پھر بہلول نے کہا کہ گفتگو کرتے وقت سب سے پہلے دل اور نیت کا پاک صاف ہونا بہت ضروری ہے، اور اس بات کا بھی خیال رہے کہ جو بات بھی کہی جائے اللہ کی رضامندی کے لیے ہو۔ اور پھر سونے کے متعلق انہوں نے کہا کہ تم نے جو کچھ کہا ہے وہ بھی اصل مقصود نہیں ہے۔ اصل بات جو یہ ہے کہ جب تم سونے لگو تو تمہارا دل ہر قسم کے حسد، بغض اور کینے سے پاک ہو، تمہارے دل میں مال اور دنیا کی محبت نہ ہو، اور نیند آنے تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہو۔ بہلول کی باتیں ختم ہوتے ہی حضرت جنید بغدادی نے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور ان کے لیے دعا کی۔ ان کے مرید یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے اور انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ اسی طرح دوستو ایک اور جگہ بیان ہوا ہے کہ ایک دفعہ بارش کی کثرت سے قبروں میں ایسے شگاف پڑ گئے تھے کہ مردوں کی ہڈیاں اور کھوپڑیاں نظر آنے لگیں۔ بہلول قبرستان میں چند کھوپڑیاں سامنے رکھے دیکھ رہے تھے کہ اتفاقاً وہاں سے ایک بادشاہ کی سواری بھی آ نکلی۔ اس نے انہیں اس شغل میں مصروف دیکھ کر پوچھا، بہلول یہ کیا دیکھ رہے ہو؟ آپ نے فرمایا، تمہارا اور میرا دونوں کا باپ مر چکا ہے، میں اب یہ دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے باپ کی کھوپڑی کون سی ہے اور میرے باپ کی کون سی ہے۔ بادشاہ نے کہا، کیا مردہ، امیر اور غریب اور شاہ و گدھا کی ہڈیوں میں بھی کچھ فرق ہوا کرتا ہے کہ پہچان لوگے؟ بہلول نے کہا، پھر 4 دن کی جھوٹی نمود و نمائش پر بڑے لوگ مغرور ہو کر غریبوں کو حقیر کیوں سمجھتے ہیں؟ بادشاہ ان کی یہ بات سن کر کاہل ہو گیا اور اس نے اسی دن سے حلیمی اختیار کر لی۔